اب ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے 4 قاعدے، ملک کے نظم و نسق صحیح طرح چلانے کے لیے 4 قاعدے، اس کو ہم کہتے ہیں السیاست المدنیہ، میبزی وغیرہ کے اقوال میں السیاست المدنیہ، سیاست۔ امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے کتاب السیاست والفراست۔ سیاست محنت مشقت کو بھی کہتے ہیں، سیاسی لوگ ہمیشہ تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشان، بڑے پیسے، بڑے پلاٹ، بنگلے، کوٹیاں سب کمائی، مگر تکلیف بہت زیادہ ہے، آزمائش سخت، آزمائش سخت، آسان نہیں ہے ایسے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانا۔ میں خود سیاسی نہیں ہوں، جمعیت العلماء اسلام کو اہل حق کا نمائندہ جماعت سمجھتا ہوں میدان عمل میں، بغیر روک ٹوک شک شبے کے۔ مولانا سے دوستانہ بر ہے، لیکن الحمدللہ احقاق حق میں کبھی مداہنت نہیں کی، برسرعام اور منہ پر تمام حقائق بتائے جاتے ہیں، وہ بھی خوش دلی سے قبول کرتے ہیں جو قبول کرنے کے ہو، ورنہ لکل وجہۃ ہو مولیھا فاستبقوا الخیرات، مولویاں باشد کی چپ نہ شود۔ اور سیاسی علماء کے باوجود مدرس علماء مسجد اور مدرسوں میں رہنے والے، میں سمجھتا ہوں سیاسی علماء کا مقام اونچا ہے، وہ مشکلات بہت گزارتے ہیں۔ مولانا نے ایک دن مجھ سے یہ فرمایا کہ عجیب بات ہے، ہمارے خلاف تو کسی لمحے میں بھی بڑے سے بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے ابا کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی یہ 30-40 آدمی ان کو مار ہی لو۔ تو مولانا نے ایک دن مجھ سے سفر میں کہا کہ ہمیں تو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمارا تعلق تو طلباء و نمازیوں سے، وہ تو نیک لوگ ہیں، لیکن ان کا تعلق میدان عمل کے فساق اور بے دینوں سے ہے، ان پر حق واضح کرنا آسان کام نہیں ہے۔ سیاسی علماء کا احترام چاہیے، ان کے ساتھ تصویریں مت کھنچواؤ، ان کے ساتھ شعبہ بازیوں سے دور رہو، وہ شاید مستر ہوں گے، آپ بچے اس سے، لیکن ان کی نصرت اور حمایت جہاں تک ہو سکے ہونا چاہیے۔ ان کا بھی احسان ہے، جب اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، علماء و طلباء کو زحمت پیش آتی ہے، تو وہ بھی بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ بجرم عشق تو میں کوشید غوغائز، تو نیز برسر باما مدی تماشائز، احسان ماننا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہماری تنظیم سواد اعظم اہل سنت کا تعلق صرف مسلک دیوبند کے مساجد اور مدارس کا تحفظ ہے، مبتدئین سے، بدعتیوں سے، بس آگے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی تنظیم اہل حق کی ایک ہے میدان میں، اور وہ وہی ہے جس کا نام لے لیا، اور یہ حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت لاہوری، حضرت مولانا غلام غوث، حضرت مفتی صاحب کی امانت ہے جو ہمارے بھائی لوگ اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں تو دیوبندی کے لیے لازم سمجھتا ہوں کہ جمعیت العلماء سے اس کا تعلق اتنا تعلق ہو کہ اسے اہل حق کہے اور کہہ سکے کہ وہ اہل حق کی واحد تنظیم ہے، اور یہ واحد مقام ہے جہاں کھلم کھلا اعلان ہوتا ہے، جبکہ میں نہ ان کا رکن ہوں، نہ کبھی بنوں گا، نہ مجھے ضرورت ہے۔ ایک زمانہ تھا مجھے کراچی کا امیر بنانے کے لیے 2 دن تک یہاں جرگہ بیٹھا تھا، میں نے کہا نہیں، ہم یہ کام کر نہیں سکتے، ضعیف ہے، یہ قویوں کا کام، بہادروں کا کام۔ کوئی کام نہ کرنا اور چیز ہے، اور کسی کام کے کرنے والوں کا احسان ماننا حقیقت ہے۔ اسلام آباد میں ایک بڑے افسر سے دوستی تھی، ہم وہاں چلے گئے، میں اور منصور بھائی، ہم بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹھک میں، وہاں ایک اور پتلون مین آیا ہوا تھا، بڑا سوٹ بوٹ ٹائی باندھا ہوا، خرش خرش، بش دا پتر، ہمیں دیکھ کے کہا میں مولویوں کو بلیو نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے، ایسا ایسا۔ تو میں نے کہا، جب اس نے سب باتیں کہی،
میں نے کہا تمام علماء کو برا سمجھتے ہو یا کچھ علماء کو اچھا سمجھتے ہو؟ کہا نہیں، میں مولانا عبدالحق کے سلام کرنے جاتا تھا گھوڑا کھٹک، میں مولانا لدھیانوی کی سوال جواب پڑھتا ہوں اور ان کے رسالے پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ سب علماء کے دشمن نہیں ہو اور مسلمان آدمی ہو، کن سے ناراض ہو؟ کہا سیاسی مولیوں سے، یہ ان کی شکل مجھے بری لگتی ہے، میرا بس چلے تو ان کو ایک دن میں ذبح کر لوں۔ میں نے کہا میں 10 منٹ بات کروں گا، آپ خاموش رہیں گے، اور پھر آپ 1 گھنٹہ بولیں گے، میں چپ چاپ بیٹھا رہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک جماعت ایسی ہے جو دینی مدرسوں میں بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتی ہے کتابیں، یہ لوگ کیسے؟ وہ بہت اچھے ہیں، انہی کی وجہ سے دین آباد ہے، مدرسے نہ ہو تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ میں نے کہا اپنے پاس نوٹ کر لو، اس کو کہتے ہیں التدریس والتعلیم، دین کا ایک شعبہ ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ علماء سوالات کے جوابات دیتے ہیں، مختلف مسائل میں رسائل، تصنیفات، لٹریچر نکالتے ہیں، مختلف زبانوں میں خدمت کرتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ کہنے لگے یہ بھی بہت اچھے، میں خود پڑھتا ہوں فلاں فلاں کی۔ میں نے کہا اس کا نام ہے التصنیف والتالیف، یہ دوسرا شعبہ ہو گیا دین کا، 2۔ میں نے کہا کچھ لوگ بستر لیے ہوئے اور گلی گلی گھوم رہے ہیں، مسجدوں میں آ کے ٹھہرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو، دین میں کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کی امید اور غیر اللہ سے نہ ہونے کی امید، یہ کیسے ہے؟ یہ تو تبلیغ والے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا تیسرا شعبہ ہو گیا دین کا، التبلیغ، دعوت اللہ، یہ تینوں شعبے آپ مان چکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو علم علماء کتابوں میں مدرسوں میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھ کر کے عوام و خواص تک مختلف زبانوں میں لٹریچر کے طور پر پہنچتے ہیں، اور جنہیں تبلیغی بھائی مسجدوں میں اپنے بساط کے مطابق بیان کرتے ہیں، اس دین کو ایوان بالا سے پورے ملک کے طول و عرض میں نافذ کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو مجھے دیکھنے لگا، کہتے بہت ہوشیار مولوی معلوم ہو رہا ہو، کہ بڑی صفائی سے شیشے میں اتار دیا۔ میں نے کہا اس کو سیاست کہتے ہیں، یہ وہی اسی دین کے لیے لڑ رہے ہیں جو مدرس ہدایہ اور مشکات و بخاری میں پڑھاتے ہیں، یہ اسی دین کے بچانے محافظین ہیں جس دین کو تبلیغی در بدر مخاک برسر بیان کرتے ہیں، یہ اسی دین کے نمائندے اور نگہبان ہیں جس دین کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے اور آگے بڑھایا جاتا ہے تصنیف و تالیف میں۔ تو میں نے کہا جو دین تدریس کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے گلی و کوچوں میں طلباء تک ہے، اگر یہ ملک کے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، سینٹ، عدالت عالیہ، انتظامیہ، عسکریہ سب سے نافذ ہو جائے تو یہ برا ہے؟ کہنے لگا یہ تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ سیاسی مولیوں کا کام، ان کا احسان مان لو۔ خیر اٹھا، مجھ سے گلے ملا، مجھ سے نمبر نوٹ کیا کہ حضرت میں انشاءاللہ آؤں گا، حاضر ہوں گا، بڑا مزہ آیا۔ کہ بہت آسانی سے آدمی کو ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ دین کا اعجاز ہے اور دین کے کمال کی برکت ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سوچے سمجھے بغیر سیاست میں کود مارو کہ بس مولانا صاحب نے بھی آج تفصیل، میں نے حقیقت بطور سبق کے بیان کیا ہے اور یہ میرا فرض ہے، میں اس میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھ سے پڑھنے والے پورے دین کو جانیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اپنا عذر ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، مقدور بر نصرت و حمایت کے در پہ رہیں گے انشاءاللہ۔